پھر اس کے ساتھ عید الفطر کے ساتھ جو موضوع ہے وہ بیان کروں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔ ارشاد ربانی ہے قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، فصلی، پس اس نے نماز پڑھی۔ تین باتیں ہیں، ایک ہے تزکیہ اور دوسرا ہے ذکر الہی، تیسرا ہے نماز۔ اور یہ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عید الفطر کے بارے میں، عید الاضحیٰ کے بارے میں نہیں ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے کہ غسل کر لو، غسل بھی سنت ہے، غسل کر لو، پھر ساتھ وضو کر لو، غسل کر لو، اور صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ حضور کا کیا عمل تھا۔ خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اور اپنے ظاہر باطن کو پاک کرو۔ جو ظاہر ہے وہ تو غسل سے، وضو سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو باطن ہے وہ ذکر الہی سے پاک ہوتا ہے۔ اب ذکر الہی سے ذکر الہی کرو، اس لیے حکم ہے کہ جب گھر سے نکلو تو یہ تکبیر پڑھتے آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر طالب للہ الحمد، یہ پڑھتے پڑھتے، یہ تکبیر یہ پڑھتے پڑھتے آؤ، ذکر الہی کرتے آؤ، اور جب مسجد میں پہنچو تو عید الفطر آگے پڑھو۔ یہ تطبیق یہ ہے اس کی۔ اب حضور نبی کریم صاحب کے ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں۔ انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ روایت فرماتے ہیں، فقال ما هذان اليوم قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ۔ مدینہ طیبہ ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مکہ شریف میں ہوتے تھے تو وہاں دو میلے ہوتے تھے، ایک میلے کا نام تھا نیروز اور دوسرے کا نام تھا میرجان۔ یہ دونوں لفظ عربی نہیں ہیں، یہ فارسی ہے۔ نیروز اور میرجان یہ فارسی کے لفظ ہیں۔ ہوتے نیروز کا میلہ جنوری میں ہوتا تھا اور میرجان کا میلہ جو ہے وہ جولائی میں ہوتا تھا۔ اصل میں اہل فارس نے ان کے نام رکھے تھے، فارس ایران، انہوں نے ان کے نام رکھے، لہٰذا یہ دونوں فارسی لفظ ہیں۔ اور مکہ شریف والے وہ میلہ مناتے تھے، تو صحابہ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہاں ہم دو میلے مناتے تھے، یہاں دو خوشیوں کے دن مل جائیں اللہ کی جانب سے، تو حضور نے فرمایا مجھے وحی کا انتظار کرنے دو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تمہیں مبارک ہو، دو دن تمہیں عطا ہوئے ہیں سال میں، ایک کا نام ہے عید الفطر اور ایک کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ ایک رمضان شریف کے بعد عید آئے گی اور ایک قربانی والی عید ہوگی، دو عیدیں تمہیں عطا ہوئی ہیں۔ لیکن دو عیدیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر فإنها ایام عید یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، متفق علیہ۔ یعنی مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ ہے عید، اور عید جو ہے وہ کیا نام ہے؟ عید کا معنی عود کرنا، سال کے بعد یہ عید آتی ہے۔ فرمایا یہ ہماری عید ہے۔ لفظ عید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فقان حمید میں بھی لفظ عید کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ
کہ قوم آپ کی امت آپ کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے کہ جنگل بیابان میں پہنچے، انہیں بھوک لگی، انہوں نے حضرت عیسیٰ السلام سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ آپ پیغمبر نبی ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جنت سے ہمارے لیے دسترخوان بھیجے۔ تو حضرت عیسیٰ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کی جو امت تھی انہوں نے آمین کہی، دعا کا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دعا کی یا اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج جس پر کھانے چنے ہوئے ہوں، ہمارے لیے بھی عید ہو اور آخر آنے والوں کے لیے عید ہو، لفظ عید استعمال کیا، اور تیری نشانی ہو، تو رزق دینے والا ہے، بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو 500 افراد کے لیے کھانا آسمان سے نازل ہوا، اور سورت کا نام بھی سورہ مائدہ، سورت کا نام بھی دسترخوان مائدہ، عیسیٰ السلام کی دعا سے آسمان سے، اور وہ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کھانے پینے کا نام بھی عید ہے، کھانے پینے کا نام کھاؤ سب کو کھلاؤ۔ اب کیا ارشاد فرمایا حضور نے، ربک فکبر وثیابک وطہر، رب کی تکبیر پڑھو اور صاف ستھرے پہنو، کپڑے پہنو۔ من اطیب طیبا یوم الفطر لم یمسہ النار، فرمایا جو اچھے کپڑے پہنے گا پھر خوشبو لگائے گا عید والے دن، اس کے قریب جہنم کی آگ نہیں آئے گی، جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی نہیں، خوشبو لگا کے آؤ۔ فرمایا لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل ثمرات او یاکل فطرا، حضور نے فرمایا ایسا کرو کوئی میٹھی چیز کھا کے آیا کرو، کھجوریں کھا کے آیا کرو، میٹھی چیز کھا کے عید کے لیے آؤ، یہ میٹھی عید ہے۔ فرمایا اذا کان یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہو جس راستے سے آؤ نا اس راستے سے نہ جاؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، اور تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ، آتے وقت بھی جاتے وقت بھی۔ اب ایک منظر ہے جو حدیث پاک میں ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ، فرمایا جب لیلۃ الفطر کی لیلۃ الفطر آتی ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہے نا، پہلی رات جو گزر گئی ہے، جب یہ آتی ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں بدلے والی رات، نیکیوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جس وقت صبح عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اور الملائکۃ فی کل بلاد، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ دنیا کے سارے شہروں میں چلے جاؤ، دنیا کے سارے شہروں میں جاؤ، فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، پوری زمین میں پھیل جاؤ، افواہ سکہ کے گلیوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، سڑکوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، فَيَنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اب گلیوں کے روڈوں کے سڑکوں کے کنارے پر تم بندوں کو سلام دو کہ تم پر سلامتی ہو، تو ان کا استقبال کرو، دائیں بائیں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو۔ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ، لوگ کہتے کیا ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امت محمد اخرجوا إِلَىٰ رَبٍّ كَرِيمٍ، رب کریم تمہاری انتظار کر رہا ہے عیدگاہ میں، اس طرح کرو نکلو گھر سے، یُؤْتَى الْجَزِيلَ، پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، اس وقت لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا عیدگاہ کی طرف، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میں اپنے بندوں کو مزدوری کیا دوں، بدلہ کیا دوں۔ اذا عمل عملہ، انہوں نے اچھے عمل کیے، فیقول الملائکۃ الہنا جزاہ،
انت وفی اجرہ، یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ یعنی یوم باہ اللہ، عید کا دن ہوتا ہے، بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَةُ مَا جَزَاءُ جَزِيرٌ۔ یہ دوسری روایت ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتو میں ان کو کیا بدلہ دوں؟ افعملوا، انہوں نے عمل پورا کر دیا ہے۔ قالوا ربنا جزاء ويوفى اجره، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ قال ملائکۃ عبیدی وامائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یؤجون الی الدعاء عزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم فبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفور لہم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وہ میرے بندوں، وہ میری بندیوں، مردوں عورتوں کو آواز اللہ دیتا ہے، وہ میرے بندوں، وہ میرے بندیوں، میں نے تمہیں پورا پورا اجر دے دیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، مجھے اپنی بلندی کی قسم، میں پورا پورا میں نے تمہیں بدلہ دے دیا ہے۔ اب واپس سے عیدگاہ سے گھر جاؤ گے تم بخشے جاؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اب تم گھر میں جب لوٹو گے تو مغفور ہوگے، بخشے ہوئے ہوگے۔ اب حدیث پاک سنیں زکوٰۃ الفطر، یہ فطرانہ جو ہم دیتے ہیں اس کے بارے میں حدیث پاک سنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فرمایا جو فطرانہ دیا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو روزہ پاک ہو جاتا ہے لغو اور رفث سے، اگر کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کی، کبھی چغلی کی، روزہ مکروہ ہو گیا، اس سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر مسکینوں کو بھی کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کپڑے دو، انہوں کو کپڑے دو، یہ ان کا بھی دن ہے۔ وَأَنَّ الصِّيَامَ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُؤَدَّى هَذِهِ الصَّدَقَةُ۔ فرمایا کہ روزے دار اگر صدقہ فطر عید سے پہلے نہ ادا کرے گا تو اس کے روزے لٹکے رہیں گے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے۔ اس لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا فرماؤ۔ مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قبل یفترقا۔ فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا عید کے بعد معانقہ کرتے ہیں، یہاں تو کیا ہے وہ کرونا والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گلے نہ گاؤ، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہ ملاؤ، اس لیے کہ کرونا بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ حضور فرمایا ہاتھ بھی ملاؤ اور گلے بھی ملاؤ اور گلے ملا کے ملو۔ چند اشعار پڑھنے کے بعد دھیان میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا افسوس تو رخصت ہوا مائے مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا مائے مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تھا پھر، پر حیف جلدی چل دیا مائے مبارک الوداع۔ یہ ان کو افسوس ہوتا ہے جو روزے رکھتے ہیں، جو روزے نہیں رکھتا ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جلدی عید پڑھو، عید کے لیے پوشیں بڑی کرتے ہیں، جلدی عید کرو۔ قرآن بھی نازل ہوا ہم کو شرف حاصل ہوا، ہائی میں غافل رہا مائے مبارک الوداع، پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان لوگ سب، ہر لحظہ طافرت فضا مائے مبارک الوداع، کل زندگی ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، اب تو رخصت ہوا مائے مبارک الوداع۔ اب پچھلے سال جو لوگ تھے ہمارے ساتھیوں میں سے وہ موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب کوچ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں بر، کرتا ہے دل آہو بکا مائے مبارک الوداع،
تو ماہ استغفار کا اور طاعت غفار کا، کچھ بھی نام سے ہو سکا ماہ مبارک الوداع۔ بارہ یہ اشعار تھے جو میں نے آپ کو پڑھ لیے عید الفطر کے بارے میں موضوع نے پڑھا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں 5 منٹ رہ کے 5 منٹ میں حافظ امجد صاحب کچھ بیان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کہ بچے بھی ہیں، میں چاہتا ہوں انگلش میں تھوڑا سا ان کو عید الفطر کے بارے میں خطاب فرما دیں 5-7